السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ انشاءاللہ آج جو ہے نا ہم مختصر سی کچھ بات کریں گے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، صرف 5 منٹ لیں گے اور روزانہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم ڈیلی کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ باتیں آپس میں کیا کریں گے انشاءاللہ ہم۔ چونکہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہمیں پتہ ہے نا، اور جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلوں پر لوگ کیا ہے پریڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آنے والے سال میں یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہاں زلزلہ آنے والا ہے اور جو ہے نا فلاں کی حکومت بننے والی ہے اور فلاں کی حکومت گرنے والی ہے، اور یہ نان مسلم کرتے ہیں زیادہ تر، ہے نا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی جو ہے نا استخارے کے نام پر ٹی وی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر مسلم میں نے دیکھا ہوا ہے بہت سارے چینلوں پر کہ وہ جو ہے نا استخارے کے نام سے جو ہے شروع کر دیتے، پوری دنیا کا استخارہ کر لیتے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسکین کرے پورے ورلڈ کو، ہے نا، اور بتانے لگتے ہیں مستقبل، ہے نا۔ اس کو پریڈکشن کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں پیشین گوئی۔ لیکن جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے دیکھا جائے، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ان کی زندگی کا کل کیا ہونے والا ہے، وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ میں، ہے نا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ہم نان مسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلم جو ہمارے بہت سارے مسلم بھائی ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر جو ہے نا استخارے کا نام دیتے ہیں اس کو، ہے نا، اور جو ہے نا کچھ لوگ استخارہ نہیں بلکہ جو ہے نا بتاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے نا کوئی بھی چیز دیکھنا ہے کس کی روشنی میں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو میں 2 آیتیں پڑھوں گا اور اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے پیشین گوئی کے بارے میں، بھوشیہ وانی کے بارے میں اور پریڈکشن کے بارے میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل، اے نبی فرما دیجئے، اے نبی بتا دیجئے لوگوں کو کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ کائنات میں، زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہے کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ آسمان میں کون رہتا ہے؟ فرشتے۔ تو ایون فرشتوں کو خود نہیں پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، جبکہ وہ خود ہی جو ہے نا حکم لے کر اللہ کے نازل ہوتے ہیں زمین پر، ہے نا۔ اور زمین پہ کون رہتے ہیں؟ انسان، ٹھیک ہے نا، جنات۔ تو قل لا يعلم من في السماوات والارض، جو مخلوقات آسمانوں میں رہتی ہیں اور جو مخلوقات زمین پر رہتی ہیں، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے نا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ علم غیب، کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، 2024 میں کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہے نا۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرام اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو خود جو ہے نا اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے فیملی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو دنیا کی جو سب سے بڑی جو مخلوق تھی، دنیا کی جو عظیم مخلوق تھی، اللہ کے جو عظیم بندے تھے، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوتا فرشتے کے ذریعے سے، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میں خود اپنے لیے جو ہے نا اپنے نفع اور نقصان کا جو ہے نا میں خود مالک نہیں ہوں، ہے نا۔ لا املک، میں نہیں مالک ہوں، لنفسی خود اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، ہے نا۔ اور فرمایا آگے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ فرما دیجئے، لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ڈھیر ساری نیکیاں کر جاتا پھر تو، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی۔ حالانکہ ہم ہر نبی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام کی زندگی تو بہت تکلیفوں میں گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تکلیف میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تکلیف میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تکلیف میں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تکلیف میں رہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہر نبی کا معاملہ یہی رہا ہے نا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ تکلیف میں تھے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا،
اور اگر مجھے علم غیب ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے تو لستکثرت من الخیر، ڈھیر ساری نیکیاں کر جاتا میں، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ تو ان دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، نہ ولی کو نہ بزرگ کو، دنیا کے اندر جو ہے نا، چاہے دنیا میں چاہے جتنا بڑا علم والا ہو جائے، اس کو علم غیب نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2024 آ رہا ہے تو کوئی وہ دلدلہ نہیں آنے والا ہے، ہر روز وہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے، چاہے 2023 ہو یا 24 ہو، ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں، یہ سب جو ہے نا لوگوں کا ڈھکوسلا ہے۔ تو ہر روز ہم جیسے زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صبح اور شام کی دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، ہے نا، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے بارے میں ویسے فیصلے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بارے میں جو ہے نا ہمیشہ حسن ظن، اچھا خیال رکھنا چاہیے، ہے نا، اور ہم صبح اور شام کی دعاؤں جو ہے نا دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، اس سے ہمیں جو ہے نا تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں، حادثوں سے بچ جاتے ہیں، زلزلوں سے بچ جاتے ہیں، آگ سے بچ جاتے ہیں، ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، ساری دعاؤں کی برکت ہے یہ، ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے؟ صبح اور شام کی دعا میں ایک دعا ہے، آپ کو بھی یاد ہے وہ، دیکھیں گا، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو ہم اپنی صبح اور شام کیسے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام سے صبح کی، ہم نے اللہ کے نام سے شام کی۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اے اللہ آج کے اس دن میں جو ہے جو کچھ بھی خیر ہے میں اس کا طلبگار ہوں، ہے نا، مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، ہے نا، اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، آج کے دن اور آج کے بعد جو دن آنے والا ہے اس میں جو خیر چھپا ہوا ہے اس کا وہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور آج کے دن جو میں تکلیف ہے، جو شر ہے، جو برائی ہے، جو حادثہ ہونے والا ہے، جو ہے نا جو برے حالات آنے والے ہیں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور آج کے دن کے بعد بھی یعنی کل اور پرسوں اور ترسوں یعنی مستقبل میں بھی جو تکلیف پہنچنے والی اس سے بھی جو ہے نا اس شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر روز جب صبح کرتے ہیں یا شام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے، رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر۔ تو یہ ساری صبح اور شام کی دعاؤں کی برکت اتنی ہے، اتنی جامع دعائیں ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہماری زندگی ساری خیر سے بھر جاتی ہے۔ تو بہرحال نیا سال آنے والا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے نا، سارے دن ایک جیسے اللہ کے یہاں پر ہمارے اعمال کے حساب سے جو ہے نا اللہ کے یہاں پر فیصلے ہوں گے، چاہے 2024 ہو یا 2000 جو ہے نا 30 ہو، ہے نا۔ تو ہمیں موت تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت آنے تک جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ تو ہمیں اپنی موت تک جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اچھے سے رہنا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے نا، جو بھی بہتر طریقہ ہے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو ہے نا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے پیشین گوئی اور پریڈکشن کے چکر میں کہ کل کیا ہونے والا ہے نا۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا استخارے کے نام سے جو ہے نا بہت سارے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ استخارے کا مطلب یہی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں میں، یہ کرنے جا رہی ہوں، تو اس میں اگر خیر ہو تو مجھے اس میں میری مدد فرما دے، اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ استخارے کا مطلب یہی ہوتا ہے کچھ، لیکن لوگوں نے جو ہے نا استخارے کا مطلب کچھ اور سمجھا کر رکھا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے نا پریشان رہتے ہیں، اور لوگ اپنی زندگی کے معاملات جو ہے نا دوسروں کو بتاتے ہیں اور ان سے استخارہ کرواتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا بڑے بڑے جو اسٹیجوں پر اور چینلوں پر بیٹھتے ہیں وہ عوام کی جو ہے نا لا علمی کا اور ان کے اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر نئی باتوں کے ساتھ، نئی آیتوں کے ساتھ، نئی احادیث کے ساتھ پھر انشاءاللہ دل کی بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔